ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا، اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے، آگ ہی آگے آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہی برہنہ جسموں کے ساتھ، اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ آپ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا ہے۔ اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے۔ بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ، اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ یعنی یہ تو ڈبل گناہ ہے، دگنا درد دگنا گناہ ہے یہ۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، تو میرا اور میری بیٹیوں کا میرے شوہر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہوگا؟ بیٹا اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے شوہر کے والدین بھی حیات اگر نہیں ہیں، تو پھر اگر والدین حیات ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر آپ کا حصہ 8واں ہوگا اور آپ کی بیٹیوں کا 2/3 یعنی 66.6% ہوگا، اور آپ کا 12.5% ہوگا۔ باقی جو بچے گا وہ پھر رشتہ داروں کی تفصیل بتائیں گی تو بتا سکتا ہوں میں کہاں جائے گا، لیکن آپ کا اس میں 12.5% اور بیٹیوں کا 66.6% ہوگا۔ لیکن شوہر ابھی زندہ ہے تو فی الحال یہ باتیں نہ سوچیں، اس کو آرام سے زندگی گزارنے دیں۔ جب انتقال ہو جائے اس کا تو پھر رابطہ کریں، پھر میں بتا دوں گا کہ اس کا کتنا حصہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی وارث کا پہلے انتقال ہو جائے تو سچویشن چینج ہو جائے گی۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ابا ہی پہلے مرے، بعض دفعہ بچے بھی پہلے مر جاتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بینک سے شیئر خریدنا حلال ہے؟ نہیں جی، حرام ہے بالکل۔ سودی بینک سے کے شیئر خریدنا اور اس پہ بزنس کرنا حرام ہے۔ آزاد خان سعودی عرب سے 4 رکعت والی سنتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعت ہی پڑھیں؟ 4 رکعت ہی پڑھنا ہمارے نزدیک افضل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک 4 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، دن میں، رات کی نمازوں میں 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ حیات صاحب نے پوچھا ہے کیا شوہر اپنی بیوی کو یا اپنی اچھا یہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا پورا سا جواب، یہ میں اسکرین شاٹ لے کے نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ میں پورے ریفرنسز کے ساتھ بیان کروں گا۔ ادھوری بات جاتی ہے تو لوگ ایک تماشا بنا لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کا مسئلہ جو ہے نا، یہ شوہر بیوی کو غسل دینا یا بیوی شوہر کو غسل دینا، یہ مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے، تو یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ یہ پورے ریفرنسز کے ساتھ جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور اگر اس کے درمیان حیض آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عورت گھر میں اعتکاف کرے اور حیض آ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا، توڑ دے، بعد وظیفوں سے کام نہیں چلتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے، ان کی بھی کانپیں ٹانگنا شروع کر دیں گی۔ کچھ تو ایسے ہیں جو تمہیں پتہ ہیں، ان کو بھی ڈراؤ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ بھی ڈریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دوست بن کے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن۔ وہ تمہیں اپنے ڈیفنس کے معاملے میں کمزور کرنے کے مشورے دیتے ہیں کہ معاشی ترقی ہوگی، تھوڑا بم تھوڑا مارکیٹ سے کچھ شارٹ کر دو، ایٹمی اثاثے غیروں کے حوالے کر دو، اس سے ہم کھلا کھائیں گے اور خوب اچھا کھائیں گے پیئیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بجلی سستی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں جو دیکھنے میں تمہارے دوست ہیں مگر حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں. خیر یہ بہت پورا ہی جہاد ہی ہے, کہاں تک بیان کریں اس کو. اللہ نے ایک بس آیت اور پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی مدد کرو. صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو, تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تو, اور اب تک ہو رہی ہیں, اب تک لڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ, اگر تم نہیں لڑو گے, تم مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے, اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, ثانی اثنین, نبی ان دو میں سے ایک تھے. اذ یقول لصاحبہ, اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم مت کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں پناہ لی تھی نا, غار میں پناہ لی تھی. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات, کہ اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تم نہیں کرو گے, اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا. تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا, دین بیچ دیا, اسلام بیچ دیا, کمپرومائز کر لیا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا, سارے غلط نہیں ہوں گے. آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے, کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں. اللہ نے تو مدد کرنی تھی, تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا, تبھی تو بچا لیا. اور ایک آخری علمی نقطے کی بات